السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کامنٹ کر دیں۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں نمل کی ایپیسوڈ نمبر 2۔ کمرہ عدالت میں غیر معمولی سناٹا تھا۔ گرمی اپنے جوبن پہ تھی۔ اونچی کھڑکیوں سے گرم ہوا کے تھپیڑے اندر آ رہے تھے۔ ایسے میں استغاثہ اور دفاع کے بینچز پہ تناؤ زدہ سی خاموشی تھی۔ جج صاحب کاغذ سے پڑھ کر اپنا طویل فیصلہ سنا رہے تھے اور سب متوجہ ہو کر سن رہے تھے۔ ایسے میں صرف دفاع کی کرسیوں پہ بیٹھا وہ سفید کرتے اور کسی ہوئی پونی والا مرد تھا جو ہر ایک سے لاپرواہ اور بے نیاز، کبھی ایکسرسائز کے انداز میں گردن کو دائیں اور بائیں کندھے کی طرف جھکاتا، کبھی انگلیاں چٹکاتا، کبھی کان کی لو مسلنے لگتا، کبھی ہلکی ہلکی سی شیو سے بال نوچتا۔ غرض وہ بور ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ منہ میں کچھ چبا بھی رہا تھا۔ اس کے اپنے وکیل خلجی صاحب بھی وقفے وقفے سے اس کو دیکھتے تھے۔ ان کو اپنی طرف نگاہیں پھیرتے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکراتا اور پھر چہرہ کسی اور طرف موڑ کر بالکل سپاٹ سے تاثرات بنا لیتا۔ خلجی صاحب سر جھٹک کر رہ جاتے۔ فارس غازی ان کو اسی طرح کبھی کبھی عاجز کر دیتا تھا۔ عدالت نے سرکار بنام فارس غازی میں تمام گواہوں، پولیس اور مقتول کے اہل خانہ سب کے بیانات اور دیگر شواہد کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ ہم نے فورینزک رپورٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ اور پولیس کی تفتیش کو بھی بہت توجہ سے دیکھا ہے۔ جج صاحب کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ایسے میں فارس خلجی صاحب کی طرف جھکا اور سرگوشی کی۔ یہ کتنی دیر تک اور بولے گا؟ خلجی صاحب نے ایک برہم نگاہ اس پہ ڈالی۔ غازی، تھوڑا صبر کرو، یہ تمہاری زندگی کا اہم ترین دن ہے۔ 4 سال سے تم قید میں پڑے ہو، آج تم یا تو رہا ہو جاؤ گے یا پھانسی چڑھو گے، اس لیے فی الوقت دعا کرو۔ اچھا، اس نے تابیداری سے سر ہلایا۔ لیکن یہ ابھی کتنی دیر اور بولے گا؟ خلجی صاحب نے گہری سانس لی۔ جتنی دیر بھی بولے گا تمہیں اس کو سننا ہوگا۔ فارس گہری سانس لے کر پیچھے ہو گیا۔ گواہوں کے اپنے ہی بیانات سے پھر جانے اور بہت سے گواہان کے پیش نہ ہونے کے باعث عدالت کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ جج صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اینک ناک پہ دھرے، چہرہ جھکائے نکات پڑھ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ ناکافی گواہیوں اور عدم ثبوت کے باعث فارس غازی پہ لگے الزامات میں شک پیدا ہو گیا ہے۔ استغاثہ کے ثبوت گو کہ اپنی جگہ ٹھوس ہیں، لیکن وہ کسی بھی صورت ریزنیبل ڈاؤٹ سے مستثنی نہیں ہے۔ اس لیے عدالت ہمیشہ کی طرح شک کا فائدہ ملزم فارس طہیر غازی کو ہی دینے جا رہی ہے۔ فارس سب منہ میں مسلسل کچھ چباتا کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں روشنی کی کرنوں کے باعث جلتے بجھتے دیوں جیسی لگ رہی تھی۔ اس زمن میں فارس غازی ولد طہیر غازی اپنی بیوی زرتاشا غازی اور سوتیلے بھائی وارث غازی کے قتل کے کیس میں مجرم ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے معزز عدالت فارس غازی کے اوپر لگے تمام چارجز مسترد کر کے پولیس کو ان کی باعزت رہائی کا حکم جاری کرتی ہے، نیز اس کیس سے اور ان الزامات سے ہمیشہ کے لیے ملزم کو بری کرتی ہے۔ خلجی صاحب اور ان کے ساتھی وکلا بے اختیار کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ استغاثہ کے بینچ پہ ایک بیزاری سی تھی۔ وہ حیران بھی تھے اور بد دل بھی۔ خاموشی مجروح ہوئی تھی۔ جج صاحب فیصلہ سنا کر اٹھ کے جا رہے تھے۔ آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ایسے میں خلجی صاحب نے ایک دم اسے ڈھونڈنا چاہا تو دیکھا وہ چپ چاپ کمرہ عدالت سے باہر جا رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے لپکے، ان کا چہرہ پڑتے جذبات سے تمتما رہا تھا۔ راہداری میں انہوں نے اسے جا لیا۔ وہ سپاہیوں کی معیت میں جا رہا تھا مگر اس کو ہتھ کڑی نہیں لگائی گئی تھی۔ غازی، مبارک ہو۔ وہ اس سے گلے ملے، پھر الگ ہوئے۔ سعدی نے بہت محنت کی تمہارے کیس کے لیے، تمہیں بہت مبارک ہو کہ تم رہا ہو گئے ہو۔
डबल ज्यूपर्डी के कानून के तहत अब कभी भी इन दो कत्लों का मुकदमा तुम्हारे ऊपर नहीं चलाया जाएगा। अफसोस। फारिस ने होले से सर झटका, उसके चेहरे पे सादगी सी थी। सुबह दो पुलिस वालों से झगड़ा हुआ मेरा, अभी उनको सबक सिखाना था। लेकिन अब रिहा हो गया हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकेगा। कुछ दिन मिल जाते तो उनकी तबीयत अच्छे से साफ करता। खिलजी साहब ने अफसोस से उसे देखा। तुम्हें जेल ने क्या बना दिया है फारिस गाजी, सिवाय लड़ाई झगड़े के? तुम हर चीज भूलते जा रही हो। तुम्हारी जुबान भी सी क्लास कैदियों वाली हो गई है। ले, सी ब्लॉक में ही तो था। उससे शाने उचकाए। खिलजी साहब ने बहुत से सख्त अल्फाज अंदर रोके। लेकिन अब तुम रिहा हो गई हो। अब तुमने अपनी जिंदगी में कोई जल्दबाजी और बेवकूफ़ी नहीं करनी। अब ये बदमाशों वाले काम छोड़ दो। शरीफ आदमी बनकर रहो, जैसे सोसाइटी में रहा जाता है। तुम्हारे खानदान ने बहुत भाग दौड़ की है तुम्हारे लिए। अब उनको अपनी तरफ से परेशान ना करना। अच्छा। वो लापरवाही से इधर उधर देख रहा था, चेहरा बेतासुर सा था। अब यहाँ से निकलकर कोशिश करना कि अच्छी जॉब ढूंढो, अच्छी सी लड़की से शादी करो और एक पुरसकून जिंदगी गुजारो। अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। बाहर की दुनिया जेल जैसी नहीं है गाजी। इसमें तुम बात बात पे लोगों की हड्डी पसली नहीं तोड़ सकते। अब तुम्हें अपनी जिंदगी को संजीदा लेना होगा। फिर रुककर उसे देखा। कुछ पूछोगे नहीं अपने केस के बारे में? फारिस ने संजीदगी से उन्हें देखा। फीस मिल गई आपको अभी या नहीं? खिलजी साहब ने गोया बुरा मानकर उसका चेहरा देखा, जो बिल्कुल सपाट था, जैसे किसी बात का कोई असर ना हुआ है। इससे पहले कि वो कुछ कहते, उन्होंने यकायक कुछ महसूस किया, जैसे एक लम्हे के लिए कुछ बदला था। फारिस की निगाहों का रुख। वो उनके कंधे के पीछे किसी को देख रहा था और उसकी आंखों की सारी कैफियत बदल गई थी। खिलजी साहब ने पलट कर देखा। राहदारी में बहुत से लोग चलते जा रहे थे, उनमें वो भी थी। घुंघराले बालों वाली प्रोसिक्यूटर, जिसकी नाक में हीरे की एक लौंग दमक रही थी, वो दो औरतों के हमरा चलती सीट में देखती आगे जा रही थी। फारिस के करीब से गुजरी तो निगाह उठी। उसकी आंखें भूरी थीं। एक साने को भूरी आंखें सुनहरी आंखों से मिली, फिर वो आगे बढ़ गई। फारिस गाजी का चेहरा उस एक पल में बिल्कुल बदल गया था, जैसे वो कोई और इंसान हो। लेकिन अगले ही पल वो वापस वैसा ही हो गया और सर झटक कर दूसरी सिमत में हो लिया। खिलजी साहब ने बहुत दफ़ा इन दोनों को राहदारियों और बरामदों में एक दूसरे के पास से गुजरते देखा था। हर दफ़ा ये एक लम्हा ज़रूर आता था। उसकी रिहाई की खबर हाशिम को जब मिली तो वो कॉरिडोर में खड़ा किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। उसने कमाल ज़ब्त से अपने कड़वे होते तासुरात छुपा लिए। वो अभी इतना मसरूफ़ था कि एकदम रिएक्ट नहीं कर सकता था। अलबत्ता उसने खुद से अहद किया कि अगर इसमें सादी का हाथ है तो उसे हिसाब देना होगा। और तवज्जो ज़ुमर की जानिब मबज़ूल कर दी, जो सामने से फ़ाइल के सफ़े सरसरी अंदाज में पलटती तेज़-तेज़ इस तरफ आ रही थी। एक मुअम्मर खातून और एक दुपट्टा ओढ़े नौजवान लड़की भी उसके हमरा थी। हाशिम कॉरिडोर के सिरे पे उसे मिला। ज़ुमर उसके सलाम का मुख्तसर जवाब देकर आगे हो ली। वो बिना कुछ कहे साथ चलने लगा। एक क्रेप कट वाला नौजवान उसकी बाएं जानिब था। कोर्ट रूम तक की ये वॉक खामोशी से कट जाती अगर हाशिम की किसी बात के जवाब में वो नौजवान बिगड़े तासुरात से ये ना कहता, इन्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं रकम अदा कर रहा हूँ, वरना कोर्ट में ये मुझे रेपिस्ट साबित नहीं कर सकते। साथ ही दबे दबे गुस्से से उस लड़की को देखा। हाशिम ने नजरों से तंबीह की, मगर जुमर के कदम एकदम रुके थे। वो घूम कर उसके सामने आई और संजीदा मगर तीखी निगाहों से उसको देखा। आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने आपको सेटलमेंट दी है, वरना अगर हम ट्रायल पे जाते तो आपको मालूम है क्या होता। हाशिम ने अबरू उठाकर लड़के को खामोश रहने का इशारा किया, मगर वो जो पहले ही बहुत बुरे मूड में था, उखड़ा उखड़ा सा बोला, मैं बाइज्जत बरी हो जाता और मुझे ये पैसे ना देने पड़ते और मेरी जॉब। मुदई लड़की की माँ तलखी से कुछ बुड़बुड़ाई थी। हाशिम ने लड़के को हाथ उठाकर खामोश किया और जुमर को देखकर संजीदगी से बोला,
میڈم پروسیکیوٹر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرائل پر جانے کے بعد کیا ہوگا۔ الفاظ کی سنجیدگی کے باوجود ہاشم کی مسکراہٹ برقرار تھی۔ 12 سال، کم سے کم بھی 12 سال کیس عدالت میں چلے گا اور کچھ ثابت نہیں ہوگا۔ ثنا نے فرید کو خود وہاں بلایا تھا۔ میرے پاس ان کے ٹیکسٹ میسیجز کا ریکارڈ ہے، اور اس بات سے ثنا انکار نہیں کر رہی کہ ان کا چھوٹا موٹا صحیح مگر افیئر تھا۔ تو نہ صرف میں عدالت میں اس افیئر کے ثبوت پیش کروں گا، بلکہ 10 ایسے لوگوں کو بھی لاؤں گا جن کو اس لڑکی نے زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ ان کے ساتھ بھی یہی کر چکی ہے۔ میں اس کو عدالت میں پیشہ ور عورت ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اس کا خاندان اور محلہ اس کو ڈسون کر دے گا، کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا، اور 12 سال بعد آخری پیشی پہ جب یہ ہار جائے گی تو اس کے پاس نہ شوہر ہوگا اور نہ بچے۔ اس لیے آپ کو واقعی ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے آپ کو سیٹلمنٹ دی ہے۔ فرید نے فخریہ مسکرا کر ہاشم کو دیکھا۔ ثنا کی ماں نے لبوں میں کوئی بد دعا بڑبڑائی۔ ثنا کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ زمر ہلکا سا مسکرائی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اصل میں ہوگا یہ ہاشم کہ جب کیس ٹرائل پہ جائے گا تو میں اسے ٹرائل تک نہیں رکھوں گی، پہلے مہینے میں ہی پوری سٹوری میڈیا پہ لیک کر دوں گی۔ یہ شام کے اخبار کی سرخی جتنا کیس 9 بجے کی خبروں میں آئے گا۔ 8 اور 10 بجے والے ٹاک شوز اس پہ بات کریں گے۔ ثنا کو مارننگ شوز پہ بلایا جائے گا جہاں یہ میل شونسٹ قسم کی خواتین کے ساتھ بیٹھ کر ظلم کی پوری داستان سنائے گی۔ این جی اوز اس کے لیے واک کریں گی۔ یہ انٹرنیشنل سیمینارز پہ مدعو ہوگی۔ اینٹی آرمی طبقہ اس کو فرید کی ثنا کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک جرنیل کے بیٹے کی ایک مظلوم لڑکی کے ساتھ زیادتی بنا دے گا۔ اور تمہارا؟ فرید کی طرف رخ کرتے ہوئے اس نے بات جاری رکھی۔ سوشل سرکل تمہیں آؤٹ کر دے گا۔ تمہارا باس تمہاری رپورٹ پہ مشکوک الفاظ لکھے گا۔ کوئی بھی لڑکی تم سے شادی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گی، کیونکہ قاتل کو لوگ قبول کر لیتے ہیں، بدکار کو نہیں۔ میں ثنا کو ایک اسٹار بنا دوں گی، اور 12 سال بعد تم کیس جیت بھی جاؤ تو تم بہت کچھ ہار چکے ہوگے، اور وہ ہارے ہوئے رشتے تمہیں یہ تمہارا 50,000 کے ہیئر کٹ اور 2.5 لاکھ کے سوٹ پہنے کھڑا وکیل واپس نہیں لا کر دے گا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو پروسیکیوٹر کے سامنے اپنے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ کو روک لیتی۔ مسکراہٹ معدوم تھی، اور ایک کٹیلی نظر ان دونوں پہ ڈال کر وہ آگے بڑھ گئی۔ فرید کا چہرہ افسانہ سے مختلف نہ تھا۔ ہاشم پہ البتہ کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ کندھے ذرا سے اچکا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے پیپر مکمل کر لیا تھا اور ابھی امتحانی دورانیہ ختم ہونے میں 15 منٹ تھے۔ تب تک ممتحن ٹیچرز نے اسے وہیں بیٹھے رہنے کو کہا تھا۔ حنین پرچہ الٹا رکھ کر بیٹھی، لکھ لکھ کر دکھتی انگلیوں پہ جن پہ کہیں کہیں انک لگ گئی تھی کو سہلا رہی تھی۔ اسے پیپر کر کے پڑھنے کی عادت نہیں تھی، اور بعد میں باہر لڑکیوں کے گروپ میں کھڑے ہو کر ایک ایک جواب ملانے سے تو وہ بھاگتی تھی۔ آدھے جواب تو وہیں غلط نکل آتے تھے۔ بس 3 پرچے مزید اور پھر بھی یہ ختم۔ شکر، اس نے خود کو تسلی دی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ لڑکیاں سر جھکائے دھڑا دھڑ لکھے جا رہی تھی۔ امتحانی عملے کی خواتین کڑی نظروں سے دیکھتی ٹہل رہی تھیں۔ حنین کی نظریں روشن دان تک گئیں۔ 3 3 3 1 ٹوٹل ہوئے 10۔ وہ اسی طرح کھڑکیاں، دروازے، سڑک کنارے، درخت گنا کرتی تھی، اور وہ بھی 10 10 کے گروپ بنا کر پھر سے شروع کرتی۔ سارے دروازے گن کر اس نے ایک خشک سیاہی والا قلم نکالا اور اس کی نب کو کرسی کے بازو پہ رگڑ کر ان دیکھے الفاظ لکھنے لگی۔ وہ عموماً پھول بناتی تھی یا تکون، اور پھر اپنا نام لکھنا شروع ہو جاتی۔ حنین یوسف، حنین یوسف، حنین، حنین، اور لاشعوری طور پہ اس کے بنا سیاہی کے قلم نے لکھنا شروع کر دیا۔ ہاشم کاردار، ہاشم، ہاشم۔ وہ ایک دم چونکی، پھر قدرے گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھا۔ چہرے کا رنگ تھوڑا سرخ ہوا۔ بے چینی سے ماتھے پہ گرے بال ٹھیک کیے۔ جو بات کبھی کسی سے نہ کہی ہو وہ اچانک باہر نکل آئے، جیسے بھرا ہوا گلاس چھلک جاتا ہے تو انسان اپنے ہی ہاتھوں سے ڈرنے لگتا ہے۔
اسے قلم رکھ دیا، پھر آنکھیں بند کیں۔ نظروں کے سامنے وہ چند لمحات، چند گھڑیاں گزریں جب اس نے کبھی ہاشم کو دیکھا تھا یا اس سے ملی تھی۔ خاندانی دعوتیں، تہوار، وہ ان کی ماں کے سوتیلے بھائی کا فرسٹ کزن تھا، ہر وقت مسکراتا ہوا، بہت شاندار اور متاثر کن، مگر ایک دور کا رشتہ دار۔ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھنا ایسے تھا جیسے بندہ ایفل ٹاور کے نیچے ہجوم میں کھڑا ہو۔ مگر اب ایفل ٹاور تک گئے بھی کتنا عرصہ ہو گیا تھا۔ خاندان میں دور دور تک کوئی ایسی تقریب ہی نہیں ہوئی جس میں اس کی ایک جھلک بھی نظر آ جاتی۔ پتہ نہیں کب دوبارہ وہ اسے دیکھے گی، اس نے بے دلی سے سوچا، اور خشک نب سے تکونے بنانے لگی، پھر پھول، پھر حنین، اور پھر سے ہاشم۔ ہاشم نے دروازے پر دستک دی اور پھر ہینڈل پکڑ کر دھکیلا۔ اندر آفس میں پرسکون خاموشی تھی۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھی تھرماس سے پیالی میں چائے انڈیل رہی تھی۔ قریب ہی فائلز اور موٹی سیاہ جلد والی کتابیں کھلی رکھی تھیں۔ زمر نے بس ایک نظر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے چینی دان اٹھایا۔ مجھے پھیکی چائے پسند ہے، ہاشم نے مسکرا کر کہتے منع کیا۔ دروازہ بند کر کے اندر آیا، کرسی کھینچی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا، کوٹ کا بٹن کھولا اور اس کے آگے سے پیالی اٹھا کر لبوں سے لگائی۔ زمر نے ابرو اچکا کر چینی دان واپس رکھ دیا اور فائل کے صفحے پلٹانے لگی۔ دو تین گھونٹ بھر کر ہاشم نے پیالی میز پہ رکھی، پھر خوشگوار مسکراہٹ سے اس کو دیکھ کر بولا، سو اب ہم ٹھیک ہیں آپس میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ فائل پہ چہرہ جھکائے سنجیدگی سے بولی، شاید نہیں، کیونکہ جس طرح ابھی آپ باہر میرے ہیئر کٹ اور سوٹ کو درمیان میں لائیں۔ ہاشم نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ اس پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ ایک منتقم مزاج خاتون ہیں۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سنجیدگی سے ہاشم کو دیکھا۔ اگر اگلی دفعہ آپ نے کسی کو یوں میرے سامنے ہراساں کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے بعد ٹھیک نہیں ہوں گے۔ از دیٹ کلیئر؟ کرسٹل۔ ہاشم نے پیالی سے دوبارہ گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے گھنگریالے بال کیچر میں آدھے بندھے تھے، ناک کی لونگ چمک رہی تھی اور سکیڑی ہوئی آنکھوں میں ٹھنڈی سی بے رحمی تھی۔ میں اپنی جاب کر رہا تھا، پھر بھی معافی مانگتا ہوں۔ آپ کو مانگنی بھی چاہیے۔ وہ پھر سے فائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چند لمحے کے لیے ہاشم کچھ نہ بولا تو زمر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے یقین ہے آپ سوری کرنے نہیں آئے، آپ کو کوئی فیور چاہیے؟ فائل بند کر کے وہ پیچھے ہو کر بیٹھی۔ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ ہاشم نے مسکرا کر ایک پیپر بیگ سامنے رکھا۔ زمر نے اسے کھولا، اندر سے ایک کارڈ نکلا۔ کیا آپ دوبارہ شادی کر رہے ہیں؟ اسی سرد انداز میں مسکرا کر زمر نے کارڈ سامنے کیا۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ میری بیٹی سونیا کی 6ٹھی سالگرہ ہے اور آپ انوائٹڈ ہیں۔ زمر نے کارڈ دیکھا، وہ مستطیل ڈبے میں رکھا تھا، کسی شیلڈ کی طرح۔ سب سیاہ تھا اور سامنے سنہرے ربن سے وہ بنا ڈھکن کا ڈبہ بند ہوتا تھا۔ اندر ایک چھوٹا RSVP کارڈ بھی رکھا تھا، جس کی ایک سطر میں شرکت کرنے کی حامی اور دوسرے میں معذرت تھی، اور دونوں کے آگے خالی خانے بنے تھے۔ تھینکس یو ہاشم، میں کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کرتی، مگر انویٹیشن اور فیور میں فرق ہوتا ہے۔ اس نے کارڈ بے نیازی سے میز پر ڈال کر اسی ٹھنڈے پرسکون انداز میں پوچھا۔ ہاشم نے ابرو سے پیپر بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ زمر نے دیکھا اس میں ایک اور کارڈ بھی تھا۔ اس نے وہ نکالا، اس پہ درج تھا سعدی یوسف اینڈ فیملی۔ ہاشم نے غور سے زمر کے بدلتے تاثرات دیکھے۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف ابھری، چہرے پہ مضطرب سا احساس نمایاں ہوا، پھر وہی خاموشی چھا گئی۔ اس نے بے تاثر آنکھوں سے ہاشم کو سوالیہ انداز میں دیکھا۔ آپ اسے کوریئر کر دیں یا ہینڈ ڈیلیور؟ نہ وہ میرے کوریئر کرنے سے آئے گا، نہ خود بلانے سے، مگر آپ کہیں گی تو وہ آئے گا۔ زمر نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ میں اسے بھجوا دوں گی، کہلوا بھی دوں گی، مگر وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، آپ کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے نا۔ وہ پہلے جیسے انداز میں بول رہی تھی۔
مگر سمندر میں پتھر پھینکنے کے بعد کے بنتے دائرے ابھی تک پھیل رہے تھے۔ نہ میں آج پیدا ہوا ہوں نہ آپ، ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ آپ کا کہا نہیں ٹالے گا۔ ہاشم ذرا آگے ہوا، اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ سادی کو میری پارٹی میں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح آپ اسے وہاں لائیں گی۔ زمر نے جواب نہیں دیا، وہ بس کارز کو دیکھتی رہی۔ ہاشم کپ رکھ کر واپس پیچھے ہوا اور اس کے چہرے کو مسکرا کر پڑھتے ہوئے نرمی سے پوچھا، وہ کیا کر رہا ہے آج کل؟ ہم؟ جاب۔ وہ کسی سوچ میں تھی۔ ہاشم خاموش رہا، چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے پھر بھی آخری گھونٹ اندر انڈیلا اور ذرا آواز سے پیالی رکھی۔ زمر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا، آپ ابھی تک یہی ہیں؟ یعنی آپ کو کوئی اور بھی فیور چاہیے؟ ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور بولنے کے لیے لب کھولے کہ میرا جواب انکار ہے۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ میں جانتی ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دائرے اب پھیل پھیل کر مٹ چکے تھے اور وہ سنبھل چکی تھی۔ آپ کو سرکار بنام عبدالغفور حیدر میں سیٹلمنٹ چاہیے، مگر نہیں، ہم ٹرائل پہ جا رہے ہیں۔ ہاشم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے واقعی حیرت سے ابرو اٹھائی۔ لیکن یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، غلطی ڈرائیور کی نہیں تھی، پھر بھی وہ دیت دینے کو تیار ہے۔ وہ ایک 16 سال کی لڑکی تھی جو اس ایکسیڈنٹ میں مر گئی ہے ہاشم۔ ہم ٹرائل پہ جا رہے ہیں۔ اگر لڑکی کا خاندان دیت لینے پہ راضی ہو گیا تب پروسیکیوٹر کا کیا خیال ہوگا؟ تب پروسیکیوٹر اپنی جیب سے دیت جتنی رقم ادا کر کے متاثرہ خاندان کو مجبور کر دے گا کہ وہ ٹرائل پہ جائیں۔ اوہ، آپ خود یہ رقم ادا کریں گے ان کو؟ اس نے مصنوعی حیرت سے ابرو اٹھائی۔ زمر پہلی دفعہ پورے دل سے مسکرائی۔ میں نے کہا ہم ٹرائل پہ جا رہے ہیں، میں نہیں۔ سوری، مگر آپ کو شاید معلوم نہیں، یہ کیس میں پلیڈ نہیں کر رہی، یہ پروسیکیوٹر بصیرت کا کیس ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش رہ گیا۔ بھویں سکیڑ کر اس نے واقعتاً اچنبے سے زمر کو دیکھا اور پھر سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ 50,000 کا ہیئر کٹ اور 2.5 لاکھ کا سوٹ، آپ واقعی ایک منتقم مزاج خاتون ہیں۔ بظاہر مسکراتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، آپ نے جان بوجھ کر یہ کیس انہیں دے دیا کیونکہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ ڈیفنس میں ہاشم کاردار ہے تو وہ کبھی اسے سیٹل نہیں کریں گے۔ گڈ، ویری گڈ۔ زمر نے مسکرا کر ابرو اچکائے۔ میں معاف نہیں کیا کرتی ہاشم، یو نو دیٹ۔ کیا میں اب بھی آپ کی پارٹی میں انوائٹڈ ہوں؟ بالکل، اور آپ سادھی کو بھی لائیں گی۔ ہمارے ذاتی تعلقات اس سب کی وجہ سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ وہ مسکرا کر اٹھا، کوٹ کا بٹن بند کیا، بار بار بجتا موبائل سائلنٹ کیا، پھر اسی لسان سے بولا، میں اس کیس کو سیٹل کروا لوں گا، ہاشم سب سنبھال لیتا ہے، یو نو دیٹ۔ باوجود اس کے کہ بصیرت صاحب کے پاس آج کے بعد بہت وقت ہوگا، اس نے سمندر میں دوسرا پتھر پھینکا۔ کیوں؟ آج کیا ہوا ہے؟ اس نے دوبارہ سے فائلز کھول لی۔ ان کے کیس کا فیصلہ جو آ گیا ہے۔ کس کیس کا؟ وہ اب ایک سطر کو انڈر لائن کر رہی تھی۔ ہاشم نے جواب نہیں دیا۔ زمر نے دوسری سطر انڈر لائن کی۔ پھر ایک دم اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کس کس کیس کا؟ اب کے سوال کی نوعیت مختلف تھی۔ آنکھوں میں بے پناہ شوق اور اضطراب تھا اور چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا جیسے سنہرے صحرا میں اچانک سے برف باری ہو جائے۔ اوہ، آپ کو نہیں معلوم تھا؟ مجھے بھی ابھی پتہ چلا۔ ہاشم کو جیسے بہت افسوس ہوا تھا۔ کیا فیصلہ آیا؟ اس نے اگلی سانس میں پوچھا۔ وہ جگہ سے بھی نہیں اٹھی، گردن اٹھا کر ہاشم کو دیکھتی وہ بالکل ساکن تھی۔ ناٹ گلٹی، ہر الزام سے بری۔ ہاشم نے ہمدردی سے سر جھٹکا۔ آئی ایم سوری۔ پھر دوبارہ سے بجتے موبائل کی طرف متوجہ ہوتا باہر نکل گیا۔ کوریڈور میں آ کر اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔ میں بھی معاف نہیں کرتا، یو لٹل بچ، اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ اندر زمر ابھی تک اسی طرح بیٹھی تھی۔ صحرا میں برف باری ہنوز جاری تھی۔
यही जुनून का, यही तौक़-ओ-दार का मौसम। दोपहर सपहर में बदल गई, मगर इस जेल का आईनी गेट वैसा ही तप रहा था। बाहर निकलकर उसने सुनहरी आंखों की पुतलियां सुकेड़े इधर-उधर किसी को तलाश किया और फिर वो उसे नजर आ गया। दूर गाड़ी के दरवाजे से टेक लगाए खड़ा सादी। उसे आता देखकर सादी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। दोनों ने कदम-कदम फासला अबूर किया और आमने-सामने आए। फारिस अपने भांजे से 2 इंच लंबा था। उसने मुसाफिया के लिए हाथ यूं बढ़ाया जैसे आम रेसलिंग के लिए पंजा बढ़ाते हैं। सादी ने जवाबी पंजा उसके हाथ से मिलाया। फतह का निशान। सादी मुस्कुरा रहा था। फारिस संजीदा था। कहाँ चलें? कार में बैठकर पहला सवाल सादी ने पूछा। हमारे घर या कारदार्स की तरफ? कब्रिस्तान। सादी ने हूं कहकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। फारिस ने एक नज़र दोनों की सीटों के दरमियान गियर के साथ खाने में रखे सादी के मोबाइल को देखा और फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। मैं आऊं? कब्रिस्तान के सिरे पे गाड़ी रोककर सादी ने पूछा। मुझे तन्हाई की आदत है, वक्त लगेगा। ये वाज़ेह न था। कहकर वो निकल गया। सादी खामोशी से उसे जाता देखता रहा। उसने ये नहीं देखा कि उसका मोबाइल अब खाने में नहीं पड़ा था। कब्रिस्तान में उन 2 कब्रों पे फातिह पढ़कर वो उठ गया और फिर एक दरख्त की ओट में आया जहां से सादी उसे नहीं देख सकता था और उसके मोबाइल पे नंबर डायल किया। हाँ स्टेपनी, गाजी बोल रहा हूँ। बात करते हुए आदतन कान की लौ को 2 उंगलियों से मसल रहा था। हाँ, मैं बाहर आ गया हूँ। बात सुनो ध्यान से। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। कल शाम तक तैयार हूँ। मेरी गन, मेरा चाकू, एक ब्लू पासपोर्ट, 2 मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड, मेरी तस्वीर और मेरे नाम के हों, मगर गवर्नमेंट इशूड हों और इसके अलावा वो जदीद असलहे के चंद नाम गिनवाता गया। फिर रुक कर जैसे उकताहट से उसकी बात सुनी। जो कहा है वो करके दो, ज़्यादा सवाल मत करो। कॉल बंद करके रिकॉर्ड मिटाया और एक आखिरी नज़र उन 2 कब्रों पे डाली। जरताशा फारिस गाजी, वारिस गाजी। चंद लम्हे वो वहां खड़ा रहा, फिर उन दोनों में से कुछ भी कहे बगैर वापस आ गया। कार में साधी इधर उधर हाथ मारता कुछ तलाश कर रहा था। क्या हुआ? पता नहीं, मोबाइल किधर रख दिया। ये तुम्हारी सीट के पीछे गिरा है। सादी ने चौंक कर देखा। उसका मोबाइल पिछली नशिस्त के नीचे गिरा था, जैसे अगले खाने से स्लिप होकर पीछे गिर गया हो। सादी ने शुक्र करते हुए फोन उठाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। क्या तुम्हें हैरत नहीं हुई कि जज ने मुझे रिहा कर दिया? फारिस खिड़की से बाहर देखते हुए बोला। सादी ने शाने उचकाए। आपने वो कत्ल नहीं किए, मैं जानता हूँ। क्या फर्क पड़ता है? पूरी दुनिया तो यही समझती है। और वो जज, वो इतनी आसानी से कैसे माना? मुझे हैरत है। कहते हुए मुड़कर गौर से सादी का चेहरा देखा। अगर तुम्हारा इसमें कोई हाथ है सादी, तो कह दो, मैं सुन रहा हूँ। मेरा हाथ कैसे हो सकता है? मेरी बात जज सुने और मानेगा भी क्यों? उसने लापरवाही से फिर शाने उचकाए और ड्राइव करता रहा। फारिस ने इस बात में सर हिलाया। मगर तुमने मेरी बात की तरदीद नहीं की। ठीक है। और खिड़की के बाहर भागते दरख्तों को देखने लगा। सादी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश रहा। तुम बोलोगे या मैं किसी दूसरे तरीके से तुम्हें बुलवाऊं? अब के फारिस ने जरा धीमे लहजे में सख्त बात की तो सादी ने बेजारी से मोड़ काटा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो हुआ है कुदरत ने किया है। अच्छा, और तुम्हारी कुदरत ने क्या किया है? वही जो हमेशा से होता आया है, हामान को फिरौन के खिलाफ खड़ा करना। क्या? फारिस ने अबरू तान कर उकताए हुए अंदाज में पूछा। सादी ने गहरी सांस ली। मेरे पसंदीदा किस्सों में से एक है फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। वजह फिर कभी बताऊंगा। लेकिन आपने कभी कोई किताब पढ़ने की जहमत की हो जो कि जेल में आपने नहीं की होगी, दूसरों की हड्डियां और दांत तोड़ने से फुर्सत जो नहीं मिलती होगी, तो आपको मालूम होता कि हामान फिरौन का एक वजीर था। बहुत दाना, बहुत जोरावर। फिरौन का दायां हाथ, उसका हर हुक्म बजा लाने वाला। ये सारे फिरौन अपने अपने हामानों के मोहताज होते हैं।
اگر ہم حامان کو اپنی مٹھی میں کر لیں تو بہت سے کام نکل آتے ہیں۔ میں نے بھی بس یہی کیا تھا۔ وہ مبہم سی بات کر کے پھر سے خاموش ہو گیا تھا۔ فارس سر جھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں رقم تھیں۔ دل کو لہو کریں کہ گریباں رفو کریں۔ اس بلند و بالا عمارت کے ٹاپ فلور کا وہ کشادہ اور پرتعیش انداز میں آراستہ آفس مکمل روشن تھا۔ پاور سیٹ پہ جواہرات ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ سامنے کرسی پہ بیٹھے ہاشم کو دیکھ رہی تھی، جو سر جھکائے موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ پیچھے نوشیروان مضطرب جھنجھلایا ہوا ٹہل رہا تھا، کسی پنڈولم کی طرح دائیں سے بائیں اور واپس دائیں۔ مجھے وضاحت چاہیے ہاشم، جواہرات نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ تم اتنے بے خبر کیسے ہو سکتے ہو کہ اس کے رہا ہونے سے پہلے تمہیں معلوم بھی نہ ہو سکے؟ میں اراضی کے مقدمات میں مصروف تھا اور یہ سب اچانک ہوا ہے۔ ہاشم نے فون رکھ کر کندھے ذرا جھٹک کر کہا۔ جسٹس اسکندر کے تاثرات میں نے دیکھے تھے، وہ ذہن بنا کر آیا تھا، یقیناً اسے اس کام کے لیے پہلے سے راضی کر لیا گیا تھا۔ ان لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں کہ اس بااثر جج کو خرید سکیں۔ ججز صرف خریدے نہیں جاتے، ان کو مجبور کرنے کے اور بھی بہت طریقے ہوتے ہیں۔ نوشیروان گھوم کر ہاشم کے سامنے آیا۔ اور اگر کسی نے اس جج کو بلیک میل کیا ہے بھائی، تو وہ سادی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پلیز شیرو، کیا ہم سادی سے ہٹ کر کوئی بات کر سکتے ہیں؟ مسکراتی ہوئی جواہرات کی آنکھوں میں سخت تنبیہ ابھری۔ اس نے وہاں 10 لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کی اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اسے بھول جاؤں؟ حسب عادت نوشیروان بھڑک اٹھا۔ تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، مگر وہ ہاشم کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ مجھے جتا رہا تھا کہ وہ میرے چالان کے متعلق جانتا ہے جو انگلینڈ میں ہوا تھا۔ وہ خود کو سمجھتا کیا ہے ممی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اسے پارٹی میں انوائٹ نہیں کریں گی۔ میں اس کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں کارڈ دے چکا ہوں، سوری۔ ہاشم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ شیرو، سادی مسئلہ نہیں ہے، وہ پارٹی میں آئے گا تو میں اسے دیکھ لوں گی۔ اپنے بیٹے کی بے عزتی کا بدلہ کیسے لینا ہے مجھے معلوم ہے۔ کہتے ہوئے آگے ہو کر نرمی سے اس نے شیرو کا ہاتھ دبایا۔ وہ ذرا ڈھیلا پڑا۔ مسئلہ فارس ہے، میں اسے اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے بتاؤ ہاشم، تم اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ہاشم اب کاغذ پہ کچھ لکھ رہا تھا، یقیناً وہ بھی ڈسٹرب تھا، مگر کمپوزڈ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے ایک دفعہ اندر کروایا تھا، دوسری دفعہ بھی کروا سکتا ہوں۔ وہ ایک دفعہ باہر آ سکتا ہے تو دوسری دفعہ بھی آ جائے گا، سو بہتر ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا کھیلو۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ قتل کس نے کیے تھے، اور اس کے نزدیک ہم اس کی واحد فیملی ہیں۔ جواہرات مطمئن نہیں تھی۔ وہ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں کرتا تھا، نوشیروان اکتا کر کہتا کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ ہم سے دشمنی نہ رکھے، کیونکہ باہر آنے کے بعد وہ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ وہ سب کس نے کروایا تھا۔ ہاشم سنبھال لے گا، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ ہاشم بہت اعتماد اور اطمینان سے پیچھے ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں نے تب بھی جو کچھ کیا اپنی فیملی کے لیے کیا، اب بھی اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گا۔ اپنی فیملی کے لیے کچھ بھی کرنا جرم نہیں ہوتا۔ اگر میں وارث غازی کو رستے سے نہ ہٹاتا تو وہ ہمارے خلاف کیسز کھول کر ہمیں تباہ کر سکتا تھا، اور وہ زرتاشا، میں اس کو نہ مرواتا تو اس قتل کو کبھی آنر کلنگ کی شکل نہ دے سکتا۔ مجھے اس کے لیے افسوس ہے، مگر میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ پھر جب قتل ہوتا ہے تو کسی کو تو جیل جانا پڑتا ہے۔ مجھے فارس سے ہمدردی ہے، اس کے 4 سال ضائع ہوئے، مگر وہ ایک انٹیلیجنس آفیسر تھا۔ اگر وہ اندر نہ جاتا تو قاتل کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ اپنے خاندان کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے اسے بزی رکھا تو کیا غلط کیا؟ وہ زندہ سلامت ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں گیا۔ اپنوں کو تو سب کھوتے ہیں، ہم نے بھی ڈیڈ کو کھویا تھا، بے شک نیچرل ڈیتھ سے ہی صحیح، مگر ہماری زندگیوں میں بھی دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، مجھے افسوس ہے ان سب کے لیے۔ مگر زمر کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے اسے گواہی کے لیے زندہ چھوڑ دیا۔ وہ ٹھیک ہے، زندگی گزار رہی ہے،
परफेक्ट तो नहीं हो सकती ना आप जिंदगी। हाशिम ने बात करते हुए जरा से शाने उचकाए। बहुत से लोगों की जिंदगी अगर दो चार की कुर्बानी से बच जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं। मैं फारिस को संभाल लूंगा, उसे आने दे मम्मी। वो कुछ नहीं कर सकता। ओके। वो एक जज्बाती गुस्से में पागल हो जाने वाला आदमी है। ना उसमें अकल है, ना उसमें कोई दूर अंदेशी है। जेल में रहकर वो कितना बदला होगा, वैसा ही बददिमाग होगा। ऐसे दुश्मन को तो इंसान थका थका के ही मार देता है। फिर सीधा होकर बैठते हुए बोला, अब हम तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं शेरू। और नौशेरवान ने जैसे कड़वी गोली निकल ली, वो बेदिली से कुर्सी खींच कर बैठा। और मेरे प्रोजेक्ट के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने वाले भी कौन है भाई? सादी और उसकी बॉस। हाशिम बेख्तियार हंस दिया। यार, ये तुम्हारा और सादी का किसी लड़की पर झगड़ा तो नहीं है? जवाहिरात ने मुस्कुराकर सर झटका और बगौर शेरू के तासुरात देखे, जो मजीद खफा लगने लगा था। शायरी सोनिया को कब घर लाएगी? जवाहिरात ने उसी को देखते हाशिम को मुखातिब किया। शेरू एकदम कोई फाइल उठाकर देखने लगा। अलबत्ता उसकी गर्दन में उभर कर डूबती डूबती गिल्टी वाज़ेह महसूस होती थी। इस वक्त उसका क्या जिक्र? हाशिम ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई और काम की तरफ मुतवज्जे हो गया। जो रंजिशें थीं, जो दिल में गुबार था, ना गया। उस दरमियाने दर्जे के बंगले के लाउंज की बड़ी सी खिड़की धूप में चमक रही थी। शीशा आईना बना लॉन का अक्स दिखा रहा था। खिड़की से चेहरा लगा के देखो तो अंदर वो थकी थकी सी चीजें उठाए दाखिल होती दिखाई दे रही थी। दरमियान से मांग निकालकर घुंघराले बाल कैचर में हाफ बांधे वो झूलती लटकान के पीछे उड़सती किचन के दरवाजे तक गई। सदाकत, खाना तैयार है? जी बाजी, बस रोटी डाल रहा हूँ। फिर खाने के बाद शादी की तरफ जाना एक काम है। लाउंज में व्हील चेयर पे किताब पढ़ते बड़े अब्बा ने बेख्तियार उसकी तरफ देखा। वो अब वापस आ रही थी। दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? उन्होंने मामूल का सवाल किया। बस रोजमर्रा के काम थे। वो सोफे पे बैठकर जूतों का स्ट्रैप खोलते हुए बोली। समात कैसी रही? हाशिम कारदार का क्लाइंट था, कैसी हो सकती थी? अब्बा के किताब पे झुके चेहरे पे नागवारी उभरी। हर करप्ट और गुनहगार आदमी उसी का क्लाइंट क्यों होता है? वो एक अच्छा डिफेंस लॉयर है अब्बा, उसे गुनाहों की जस्टिफिकेशन देना आती है। वो कैचर उतार कर बाल जूड़े में बांधने लगी। मुझे वो सख्त नापसंद है। इंतहाई झूठा और मकार आदमी है। सो तो है, जुमर ने तायद की। बड़े अब्बा ने किताब परे करके उसका चेहरा देखा। शादी से क्या काम है? हाशिम ने अपनी बेटी की सालगिरह का कार्ड दिया था, शादी के लिए वही देना है। वो सरसरी सा बताकर रिमोट उठाकर चैनल बदलने लगी। तो तुम दे आओ, उन्होंने एकदम इतनी उम्मीद और इतनी मिन्नत से कहा कि जुमर ने बेख्तियार उनको देखा। मैं ना भी जाऊं तो फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे नाराज नहीं हूं अब्बा। तो फिर चले जाओ, उसकी सालगिरह पर ही विश कर देना। जुमर ने उनकी आंखों को देखा। वो उदास नजर आ रही थी। उसके दिल को कुछ हुआ। वो छोटा है, तुम तो बड़ी हो। अगर उससे कोई गलती हुई है तो तुम माफ कर दो। वो तुम्हारी बीमारी में तुम्हारे साथ नहीं था। वाकई उसकी खता थी। मैं कब का माफ कर चुकी। मैं उसके खिलाफ बुरा नहीं सोच सकती। वो मेरा बेटा है अब्बा। तो कार्ड तुम खुद दे आओ। जिंदगी का कुछ पता नहीं होता, कौन कब चला जाए और दूसरे को ता जिंदगी पछतावा ही रहे। वो बिना कुछ कहे उठ गई। अब्बा दुख से उसे जाता देखते रहे। उन्होंने फिर किताब नहीं उठाई। वो कमरे में जाते सदाकत को आवाज देती गई, मेरी रोटी मत बनाना। और वो मजीद दुखी हो गए। अब उसका मूड बिगड़ चुका था और वो खाना खाए बगैर कमरे में बंद हो जाएगी। 10-15 मिनट बाद वो कपड़े बदलकर फ्रेश होकर कमरे से निकली तो उन्होंने चौंक कर उसे देखा। खाना नहीं खाना? क्या आपका पोता मुझे खाना भी नहीं पूछेगा? आम से अंदाज में संजीदगी से कहकर उसने मेज से कार्ड उठाए और पर्स कंधे पे डाला। अब्बा जहाँ थे वहीं रह गए। आंखों में तहय्युर बेयकीनी उभर कर मालूम हुई और उसकी जगह खुशगवार तज़्बज़ब ने ले ली। जैसे कोई ख्वाब में आंख खुलने के डर से सही से खुश भी ना हो पाए।
ایک دم ان کا چہرہ بجھا۔ کیا تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ فارس رہا ہو چکا ہے؟ وہ جیسے ٹھنڈی سانس لے کر دروازے سے پلٹی۔ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں سادی سے یہ پوچھنے جا رہی ہوں کہ فارس کیسے رہا ہوا، تو ایسا نہیں ہے۔ میں اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہوں کہ اگر مجھے اس سے کچھ بھی پوچھنا ہو تو میں 4 منٹ کی کال کر کے بغیر تمہید کے بھی پوچھ سکتی ہوں۔ ابھی مجھ سے ہاشم نے ایک فیور مانگا ہے اور میں اسے وہی دینے جا رہی ہوں، اسی سنجیدگی سے کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ ابا کے چہرے پہ خوشگوار حیرت ابھر آئی۔ صداقت بھی بھاگ کر چوکھٹ میں آ کھڑا ہوا تھا اور اب انہیں حیران مگر مسرت آمیز تاثرات کے ساتھ ان کو دیکھ رہا تھا۔ یہی ہے جبر، یہی ہے اختیار کا موسم۔ حنین اور اسامہ تب سے فارس کے گرد بیٹھے تھے جب سے وہ آیا تھا۔ سعدی خاموشی سے گول میز پہ ان کے مقابل بیٹھا تھا۔ ماموں، کیا وہ دوبارہ تو آپ کو نہیں لے جائیں گے؟ حنین نے جھجکتے ہوئے انجانے خوف کے زیر اثر سوال کیا۔ فرینچ چوٹی اور ماتھے پہ کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ اب گھر کے لباس میں تھی۔ فارس ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں۔ ساتھ ہی سعدی کو دیکھا۔ سعدی نرمی سے مسکرا دیا اور پھر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے نا؟ سیم نے اشتیاق سے پوچھا۔ میرے لیے اچھا ہوگا اگر میں اپنا گھر کھولوں۔ کیوں جاتے ہو ادھر؟ ادھر ہی رہو، یہی رہو نا؟ ندرت نے ناراضی سے کہتے میز پہ مٹر قیمہ کا ڈونگا رکھا۔ کھانا بس لگ ہی چکا تھا۔ مجھے بہت سے کام کرنے ہیں آپا، مگر آتا جاتا رہوں گا، وہ سنجیدگی بھرے سپاٹ انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ عموماً دھیما بولتا تھا، چھوٹے چھوٹے فکرے، لیکن غصہ چڑھنے پہ آواز بلند ہو جاتی تھی۔ ندرت نے تازہ چپاتی لا کر رکھی ہی تھی کہ فارس ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ گیا۔ ویسے بھی وہ لباس تبدیل کر چکا تھا، جینس کے اوپر بٹنوں والی شرٹ، بال اسی طرح پونی میں مکیل۔ سعدی نے پیچھے سے آواز لگائی۔ ماموں، آپ کو ہیئر کٹ کی اشد ضرورت ہے۔ نہیں ماموں، اس ہیئر اسٹائل میں زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔ حنین نے فوراً مخالفت کی، ساتھ ہی وہ پلیٹ سے کھیرے ٹونگ رہی تھی۔ اسامہ نے اس کے ہاتھ کو پرے کیا۔ اس نے غصے سے اسامہ کو دیکھا۔ کیا ہے؟ ابھی کھانا شروع نہیں ہوا، تم کیوں کھا رہی ہو؟ تمہارے حصے کا تو نہیں کھا رہی، زیادہ ٹوکا مت کرو ورنہ تمہاری دم باندھ دوں گی۔ میری کوئی دم نہیں ہے، وہ غصے سے کہتا کھڑا ہوا۔ بس، سعدی نے ایک دم سنجیدگی سے کہا۔ بس ایک لفظ اور وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ کتنی دفعہ کہا ہے مت لڑا کرو آپس میں، مگر مجال ہے جو۔ ندرت کی بات گھنٹی کی آواز نے کاٹ دی۔ فارس اسی وقت واپس آتا دکھائی دیا تھا۔ اسامہ بھاگ کر دروازے پہ گیا اور اس کے ساتھ کھڑکی کا پردہ سرکا کر دیکھا۔ کون ہے اسامہ؟ سعدی نے بیٹھے بیٹھے پوچھا، مگر اسامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہیں کھڑا رہا۔ اسامہ کون ہے؟ ندرت نے سوال دہرایا۔ فارس بھی اس طرف دیکھنے لگا۔ اسامہ آہستہ سے ان کی طرف پلٹا۔ پھول لائی ہیں؟ کون؟ پھپھو، زمر پھپھو آئی ہیں اور پھول لائی ہیں۔ چند لمحے کے لیے راہداری میں سناٹا چھا گیا، جیسے سانس آنا بھی بند ہو گیا ہو۔ ندرت پلیٹیں لگاتی رک گئی۔ حنین کا کھیرا اٹھاتا ہاتھ رکا، چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا۔ البتہ سعدی تیزی سے دروازے کی طرف گیا۔ فارس نے باری باری سب کو دیکھا۔ سعدی، اس نے بے اختیار اسے روکا۔ میں کمرے میں ہوں۔ ساتھ ہی نگاہوں سے اشارہ کیا جیسے نہ ملنا چاہتا ہے نہ اس کی آمد کی خبر کی جائے۔ سعدی نے سمجھ کر سر ہلایا۔ حنین پیچھے ہو کر بیٹھ گئی، بھویں بھیج گئی، چہرے پہ خفگی چھا گئی۔ دروازہ کھلنے پہ باہر کھڑی زمر نے سر اٹھایا۔ گھنگریالے بال ہاف باندھے وہ زرد چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ بازوؤں میں سوسن کے پھولوں کا بوکے تھا۔ بدقت مسکرائی۔ اسی پل ناک کی لونگ چمکی، آنکھیں بھی چمکی۔ سالگرہ مبارک ہو سعدی۔ پھول اس کی طرف بڑھائے۔ سعدی ابھی تک سکتہ میں تھا، پھر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے، آنکھوں میں بے پناہ حیرت اتر آئی۔ تھینک یو پھپھو، آئے نا اندر۔ کسی معصوم بچے کی طرح خوش ہوتا سعدی ہٹا اور اسے راستہ دیا۔ زمر کی مسکراہٹ معدوم ہوئی۔ نرم تاثرات والے چہرے کے ساتھ وہ تذبذب سی اندر داخل ہوئی۔ جس گھر میں
4 سال تک قدم نہ رکھا تھا، وہاں 4 قدم بھی مشکل سے پڑ رہے تھے۔ زمر، کیسی ہو؟ ندرت فرتے مسرت سے نہال اس سے آ کر ملی، پھر ڈائننگ چیئر پیش کی۔ زمر نے ایک لمحے کو گول میز کو دیکھا جہاں کھانا چنا تھا، گن کر پلیٹیں رکھی تھیں، ایک فیملی کھانا کھانے ہی والی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سعدی نے اصرار کیا، تھوڑا سا لے لیں، مگر وہ وہاں نہیں بیٹھی۔ میں کھانا کھا چکی ہوں۔ شائستگی، تکلف، تذبذب، حنین کی آنکھوں میں ناراضی گہری ہوئی۔ بہرحال اس نے اٹھ کر ڈرائنگ روم کم لاؤنج کا دروازہ کھولا۔ کیسی ہو حنین؟ حنین جیسے اس سوال پہ ڈسٹرب ہوئی تھی، مگر پھر سپاٹ چہرے کے ساتھ ٹھیک کہہ کر اندر صوفے کی طرف ہاتھ کیا۔ بیٹھیں۔ زمر اسی تکلف سے صوفے کے کنارے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھ گئی تو اسامہ آ کر ملا۔ وہ جیسے اب ذرا کھل کر مسکرائی، اس کا گال چوما، پھر پیشانی سے گھگریالے بال نرمے سے ہٹا کر بولی، کیسے ہو اسامہ؟ چوکھٹ میں کھڑے سعدی کی مسکراتی آنکھوں میں تکلیف سی ابھری۔ ایک پرانا منظر ان میں جھلملایا۔ اسکول یونیفارم میں گھنگریالے بالوں والا لڑکا بینچ کے پاس کھڑا تھا، اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے یونیفارم میں ایک لڑکی بیٹھی تھی اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی، کس نے مارا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی اس کو دیکھتی ہوں۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی کہ وہ ہمارے سعدی کو مارے؟ ادھر دیکھو، رو مت، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہاری سپورٹ اور پروٹیکشن کے لیے۔ وہ فکر مندی اور غصے سے کہہ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں آپ۔ اسامہ کی شرماتی آواز پہ وہ چونکا، پھر سامنے آ کر بیٹھ گیا اور پھولوں کو میز پہ رکھ کر بولا، آپ کو یاد تھا مجھے سوسن پسند ہے؟ زمر نے سر کو خم دیا، بولی کچھ نہیں۔ ندرت کھانے پہ اصرار کرنے لگی، پھر چائے پہ۔ وہ بس ایک کپ چائے کے لیے راضی ہوئی۔ حنین سعدی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی، شکوہ آمیز نظروں سے پھپھو کو دیکھتی، مگر خاموش۔ مجھے یہ کارڈ دینا تھا، ہاشم نے دیا ہے تمہارے لیے، کہتے ہوئے اس نے کارڈ سعدی کی طرف بڑھایا۔ سعدی تو چونکا ہی، حنین زیادہ چونکی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ہاشم کی بیٹی کی سالگرہ ہے، اس نے بہت اصرار کیا تھا تو میں نے تمہاری طرف سے حامی بھر لی۔ مجھے امید تھی کہ تم لوگ آؤ گے۔ حنین سعدی کے کندھے پہ سے جھک کر کے کارڈ دیکھنے لگی۔ سعدی کے تاثرات وہ نہیں رہے تھے۔ اس نے بالکل خاموشی سے سیاہ کارڈ پہ سنہری عبارتیں پڑھیں، پھر کارڈ حنین کی طرف بڑھا دیا۔ ہاشم بھائی مجھے اپنی پارٹی میں کیوں دیکھنا چاہیں گے پھپھو؟ تم اس کے رشتہ دار ہو۔ سعدی پھیکا سا مسکرایا۔ ہاشم بھائی کے ذہن میں ہر کام کی کوئی خاص وجہ ضرور ہوتی ہے۔ بہرحال آپ ان سے معذرت کر لیجیے گا، ہم نہیں آ سکیں گے۔ کارڈ پڑھتی حنین نے بے اختیار سعدی کو دیکھا، اس کا چہرہ ایک دم بھجا تھا۔ گھر کی بات ہے سعدی، پہلے بھی تو جاتے رہے ہو ان کے گھر، تو گھر میں ہے فنکشن؟ سعدی نے چوکنا سا ہو کر بات کاٹی اور تیزی سے کارڈ لے کر جیسے تصدیق کی۔ آنکھوں میں کچھ چمکا تھا، پھر وہ سنبھل گیا۔ اوکے، ہم آئیں گے، وہ نارمل انداز میں مسکرایا۔ حنین ساری ناراضی بھول کر دوبارہ کارڈ دیکھنے لگی۔ اسامہ بھی آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بلیک اور گولڈ تھیم ہے، مطلب ہم صرف سیاہ یا سنہری لباس پہن سکتے ہیں، وہ اسامہ کو بتانے لگی۔ پھر ایک دم اس نے سعدی کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے کی چین پکڑی ہوئی تھی۔ زمر بھی وہی دیکھنے لگی اور سعدی نے بھی گردن جھکا کر اسے ہی دیکھا۔ 2-3 چابیوں کے ساتھ رنگ میں ایک 3 انچ کا سیاہ مصنوعی ڈائمنڈ سا پرویا تھا۔ وہ 2 انچ موٹا تھا اور اوپر سے گول، نیچے سے تکون تھا۔ کسی ہیرے کی طرح وہ روشنی منعکس کرتا تھا۔ اس پہ سنہری حروف میں لکھا تھا، اینڈس ایور آفٹر، ہمیشہ کے لیے چونٹیاں۔ زمر کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ ابھری۔ تم ابھی تک چونٹیوں پہ یقین رکھتے ہو؟ میں انہی چیزوں کے لیے جیتا ہوں جن پہ یقین رکھتا ہوں، اسی اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہتے سعدی نے سیاہ ہیرے کو دیکھا۔ چائے آئی اور ساتھ کباب، کیک اور 2 ایک چیزیں، مگر ندرت کے اصرار کے باوجود زمر نے صرف پیالی اٹھائی اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ یہ کارڈارز کرتے کیا ہیں؟ ان کا بزنس کس چیز کا ہے؟ کارڈ میں محو حنین نے پوچھا۔ اس کی نظریں نیچے لکھے ہاشم کے نام اور ساتھ درج موبائل نمبر پہ جمی تھیں۔ ایک دم سے بجلی چلی گئی اور ہر روشنی کے بجھ جانے کی خاموش آواز سنائی دی۔
پھر یو پی ایس پہ بتی جلی اور پنکھا گڑ گڑ کرتا گھومنے لگا۔ سعدی ہلکا سا مسکرایا اور سر جھٹکا۔ وہ ایک آئل کارٹیل کے سربراہ ہیں۔ کارٹیل کیا ہوتا ہے؟ حنین نے بے اختیار پوچھا، پھر جیسے اپنی کم علمی پہ پھپھو کے سامنے شرمندہ ہوئی۔ ایسے سمجھو جیسے مارکیٹ میں برگر کی 3 دکانیں ہوں، زمر نے نرمی سے کہنا شروع کیا، اور 2 دکانیں 50 کا برگر بیچیں اور ایک 40 کا، تو زیادہ کس کے بکیں گے؟ 40 والے کے۔ حنین کے لبوں سے پھسلا، وہ ساری ناراضی بھول گئی تھی۔ بالکل، مگر کم قیمت کے باعث 40 والا بھی زیادہ منافع نہیں کما سکے گا اور باقی دونوں ویسے ہی نقصان میں رہیں گے۔ سو یہ تینوں یوں کریں گے، مل کر ایک گروپ یعنی ایک کارٹیل بنا لیں گے اور یہ طے کر لیں گے کہ تینوں دکانیں ایک ہی قیمت پر برگر بیچیں گی۔ یوں تینوں کو کاروبار ملے گا اور تینوں جب چاہے قیمت اکٹھی بڑھا دیں۔ لوگوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا تو وہ مہنگا خریدنے پہ بھی مجبور ہوں گے۔ سعدی نے مسکراتے ہوئے اضافہ کیا، اور ہاشم بھائی بھی یہی کرتے ہیں۔ وہ ملک کی تمام آئل کمپنیز کے کارٹیل کو لیڈ کرتے ہیں اور یہ تیل سے بجلی بنا کر حکومت کو بیچتے ہیں، اور ان کا جب دل کرتا ہے یہ بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے۔ اس نے ابرو سے پنکھے کی طرف اشارہ کیا جو یو پی ایس پہ چل رہا تھا۔ زمر نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ میرا نہیں خیال کہ انرجی کرائسس کی وجہ آئل کمپنیز ہیں۔ یہ تھرکول پروجیکٹ کے سائنسدانوں اور آئل کمپنیز کے مغرور اور امیر ایگزیکٹو کی جنگ نہیں ہے پھوپھو، یہ کوئلے اور تیل کی جنگ ہے۔ مجھے یقین ہے ہاشم پارٹی میں سنہری رنگ پہنے گا۔ ایک بچی کی سالگرہ کو بلیک اور گولڈ کا ٹچ دے کر وہ لوگ صرف دنیا کو اپنے مضبوط اعصاب دکھانا چاہتے ہیں۔ سیاہ اور سنہرا یعنی کوئلہ اور تیل۔ وہ نرمی سے ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ اینی ویز اب میں چلتی ہوں۔ اس نے جیسے کسی بات میں دلچسپی نہیں لی، بس اٹھنے کی تیاری کرنے لگی۔ حنین نے کارڈ چھوڑ دیا، چہرہ پھر سے بجھ گیا۔ سعدی چپ ہو گیا، اسے لگا جیسے اس کی صاف گوئی نے اسے ناراض کر دیا تھا۔ کچھ دیر تو بیٹھو، ندرت اصرار کرنے لگی، مگر اس کا کہنا تھا کہ اگلے ہفتے تفصیل سے پارٹی پہ ساتھ بیٹھیں گے۔ سعدی اسے دروازے تک چھوڑنے گیا، واپس آیا تو حنین اکیلی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ 4 سال بعد آئیں اور 40 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکیں۔ وہ بڑبڑائی۔ ایسے نہیں سوچتے حنین، وہ جیسے ہرٹ ہوا تھا۔ مگر میں تو ایسے ہی سوچتی ہوں بھائی، آپ کا دل بہت بڑا ہے، آپ بھول سکتے ہیں۔ مگر مجھے یاد ہے پھپھو نے ہمیں تب چھوڑا جب ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ ہمارے ماموں بے گناہ تھے، مگر پھپھو نے ان کو گنہگار مانا اور اس لیے آپ بھی زیر عتاب آئے۔ مگر یہ لڑائی تو آپ کی ماموں اور پھپھو کی تھی، میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ میرا کیا قصور تھا؟ مجھے کیوں چھوڑا؟ بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سعدی کا دل بے حد دکھا۔ انہوں نے بہت کچھ لوز کیا ہے اس سب میں، ان کی صحت، ان کی شادی، ان کی زندگی، سب ختم ہو گیا۔ تو کیا میں نے کچھ لوز نہیں کیا؟ میں نے پھپھو کو لوز کیا ہے بھائی۔ ان 4 سالوں میں کتنے ایسے دن آئے جب مجھے ان کی ضرورت تھی۔ پھپھو نہ ماں ہوتی ہے نہ بہن، وہ ان دونوں سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ میری تو کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا میں ان سے بہت کچھ شیئر کروں، وہ میری بات سنیں، مگر وہ اب ہماری پرواہ نہیں کرتی۔ انہوں نے ہمیں تب چھوڑا جب ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ یو نو واٹ بھائی، اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی۔ میں وہ حنین نہیں ہوں جو ان کے جانے کے بعد دیر تک کھڑکی سے ان کی راہ تکتی تھی کہ شاید وہ کچھ بھول گئی ہوں تو واپس آئیں۔ میں بھی اب ان کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ سعدی نے کچھ کہنا چاہا، پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ابھی بیچ راہداری میں تھا کہ کسی احساس کے تحت واپس آیا اور دھیرے سے لاؤنج کے اندر جھانکا۔ حنین کھڑکی کا پردہ سے سرکائے باہر دیکھ رہی تھی، دور سڑک پہ جیسے کسی کو تلاش کر رہی تھی، کسی کے بھول کے واپس آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ سعدی کی آنکھوں میں اداسی اور لبوں پہ مسکراہٹ تر آئی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ راہداری میں واپس چلتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑے سیاہ اور سنہرے کارڈ کو دیکھا۔ ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے جھلملایا۔
ہوٹل کی لابی زرد روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ 4-5 سوٹ میں ملبوس افراد خوشگوار انداز میں ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ ان میں ایک ہاشم کاردار بھی تھا جو کسی سے مسکرا کر کچھ کہہ رہا تھا۔ ہاشم کے پیچھے اس کی سیکرٹری کھڑی تھی جس نے ایک ہاتھ میں ہاشم کا لیپ ٹاپ اٹھا رکھا تھا اور وہ ہاتھ پہلو میں گھرا ہوا تھا۔ وہ بھی سامنے مسکراتے ہوئے میٹنگ کے لیے آئے افراد کو دیکھ رہی تھی۔ دور سے جینز شرٹ اور پی کیپ میں ملبوس سادے چلتا ہوا آیا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ اسی طرح سیکرٹری کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ سیکرٹری وہیں متوجہ رہی۔ اس نے نہیں دیکھا کہ لڑکے کے گزرنے کے بعد لیپ ٹاپ کے سائڈ کی ساکٹ میں ایک فلیش ڈرائیو لگ چکی تھی۔ سعدی ایک قریبی میز پہ جا بیٹھا، کندھے سے بیگ اتارا، اندر سے ٹیبلٹ نکالا اور اس پہ مختلف جگہ انگلی سے پریس کرنے لگا۔ اسکرین پہ پیغام آ رہا تھا، آپ کی ڈیوائس کو ایک ہارڈ ڈرائیو ملی ہے، کیا آپ سارا ڈیٹا کاپی کرنا چاہیں گے؟ سعدی نے مسکراتے ہوئے یس دبایا۔ اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اسکرین پہ پیغام جل بجھ رہا تھا، پاس ورڈ داخل کریں۔ اوہ نہیں یار! اسے بے بسی سے مڑ کر دیکھا جہاں وہ لوگ ابھی تک کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ اسے کیوں خیال نہیں آیا کہ ہاشم کے لیپ ٹاپ پہ پاس ورڈ ہو سکتا ہے؟ وہ جلدی سے سب سمیٹ کر اٹھا اور سر جھکائے ان کے قریب سے گزرا اور سیکرٹری سے ٹکرا گیا اور خفیف سا سوری کہتا آگے بڑھ گیا۔ ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دور تک سوچتی نگاہوں سے اس کا تعقب کیا۔ چلی گئی؟ فارس کی آواز پہ سعدی چونکا، اس کے سامنے فارس کھڑا تھا۔ اس نے کارڈ بڑھایا جیسے پھپھو کے آنے کا مقصد بیان کیا ہو۔ فارس نے سرسری سا دیکھا اور پھر گول میز تک آ گیا۔ حنین، اسامہ سب واپس آ گئے۔ ذرا سی ہلچل کے بعد زندگی جیسے پھر نارمل روٹین پہ آ گئی تھی۔